السلام علیکم۔ آج جو ہے شمشیر اس نے آخر کار مہک کو ڈھونڈ ہی لیا اور وہ اس کی خالہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے اس کو دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتی ہے، اور شمشیر جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اسے کہیں نہیں چھپ سکتی، تم صرف میری ہو۔ اب اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کو اندر لے کے جاتا ہے، جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے ان کے گھر میں، اور اس کے باپ سے کہتا ہے کہ آج صاف صاف روک ٹوک بات ہو ہی جائے۔ پھر وہ اس کا باپ دیکھ کے اس کو کہتا ہے کہ مہک تم اندر جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ شمشیر بولتا ہے کہ کہاں اندر جاؤ، کیا مطلب؟ مہک کہیں نہیں جائے گی، وہ یہاں پہ ہی کھڑی رہے گی۔ وہ اس کو کہتا ہے، اس کا خال اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مہک کیوں نہیں جائے گی اندر؟ تم کوئی بہت بڑے بدماش کے بیٹے ہو۔ اور اس کا جو کہتا ہے کہ اس مہک کا جو باپ ہے وہ تو ویسے شریف آدمی ہے، لیکن 2-4 بدماش لوگوں سے میری بھی بات چیت ہے۔ تو اس کو یہ بات سنتے ہی شمشیر جو ہے اس کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ وہ ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ کے پاس فون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل میرے پاس فون ہے۔ کہتا ہے تو پھر آپ چلتا نہیں ہے آپ کا فون؟ کہتا ہے چلتا ہے۔ کہتا ہے تو آپ کس چیز کا انتظار کریں، ان کو کال کریں اور بلائیں، میری بھی آج ان سے ملاقات ہو ہی جائے، میں بھی دیکھوں ہمارے جیسے ہی کوئی ہوں گے۔ یہ ہے کہ وہ پھر ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور وہ حیران ہوتے ہیں اس کی ڈٹائی پہ۔ پھر مہک کا جو باپ ہے اشارے سے اس کو منع کرتا ہے، مہک کے خالو کو۔ تو شمشیر جو ہے ایک دم سے غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے اگر آپ ان کو کال نہیں کر سکتے تو پھر چپ کر کے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس پسٹل ہے اور اس میں گولیاں جو ہیں وہ بھی اصلی ہیں۔ پھر وہ اس کے خالو کو کہتا ہے کہ تم تو اس کے باپ بھی نہیں ہو، تو باپ بننے کی نا کوشش مت کرو۔ پھر وہ مہک کے باپ کی طرف جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں جو ہے کسی سے کوئی چیز جو ہے ریکویسٹ کر کے نہیں مانگتا، چھین لیتا ہوں، لیکن آپ سے میں پھر بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیں، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میرے میں کیا برائی ہے، تو آپ اس کی شادی مجھ سے کروا دیں، کیونکہ اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو میں جی نہیں سکوں گا، اگر میں نہ جیا تو میں کسی کو جینے بھی نہیں دوں گا۔ پھر مہک کی ماں بولتی ہے کہ مہک تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تمہیں نہیں پسند کرتی۔ تو پھر شمشیر بولتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے وہ؟ تو مہک پھر آگے سے بولتی ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اگر تم یہ جان لو نا کہ مجھے تم سے کتنی نفرت ہے، میں کتنی تکلیف میں ہوں، تو تم بھی مجھ سے شادی کرنا پسند نہیں کرو گے۔ یہ سن کے شمشیر اس کو کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے تو تمہیں پتہ لگ جائے، شاید تم پھر مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن مہک یہ سن کے بھی بولتی ہے کہ میں صرف نفرت کرتی ہوں آپ سے، صرف نفرت۔ مہک کا باپ کہتا ہے کہ کچھ شرم ہی کر لو تم، میں تمہاری باپ کی عمر کا ہوں، میری بے بسی کا تم اتنا فائدہ مت اٹھاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز میری تم بے بسی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ پھر یہ دیکھ کے مہک اور اس کی ماں جو ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر۔ مہک کے باپ کو کہتا ہے کہ میں اب 3 دن بعد آؤں گا آپ لوگوں کے گھر، وہ بھی نکاح کرنے۔ وہ سن کے پھر سب جو ہے بڑے شوق میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں 3 دن بعد نکاح کرنے آؤں گا، مہک کو لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ
گھر جاتے جاتے پھر رک جاتا ہے اور پھر مہک کی طرف آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اگر تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر سے غائب ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اس لیے یہ کوشش مت کرنا، اور اگر ایسا ہوا تو میں ان سب کو بھی مار ڈالوں گا۔ پھر وہ بولتا ہے کہ ان سب کی زندگی تمہارے ہاتھ میں، اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر مہک کا خالو آ کے اس کی خالہ کو بولتا ہے کہ انہیں کہو کہ اب یہ یہاں سے چلے جائیں، تو انہیں کہتی ہے آپ ذرا آہستہ بولیں، تو کہتا ہے میرے حلق سے آواز اتنی سی نکل رہی ہے، اب اس سے آہستہ کہتا ہے کہ اس سے اور آہستہ میں کیا آواز نکالوں، بس اب ویسے بھی اس نے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا، اب یہ یہاں پہ رہیں یا وہاں پہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو انہیں کہو کہ یہ صبح اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی کیا ہے، وہ یہ اس کی شادی کروا کے انہیں دیتے کیونکہ اس سے سب کی زندگی جو ہے وہ صحیح گزر جائے گی، ورنہ وہ تو ہم سب کو ہی مار دے گا، تو یہ اس کی شادی کروا دیں اس سے۔ یہ بات کمرے میں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے مہک کا باپ ان کی باتیں سن لیتا ہے، اور اندر سے اس کی خالہ بولتی ہے کہ آپ آہستہ بولیں، کوئی سن نہ لے، میں جو ہے صبح اٹھتے ہی اس کو کہہ دوں گی اپنی بہن کو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں شمشیر کا باپ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ماں آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے چپ کر کے، تو یہ اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم اتنی گمسم کیوں ہو، اور اس لڑکی کا پتہ لگا کچھ، تو یہ کہتی ہے کہ بس شمشیر جو ہے وہ بہت پریشان ہے، کچھ بھی کھاتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا ہے اور پھر باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا جادو کر دیا ہے، خیر یہ اس کے جو شوق ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کی ماں کہتی ہے آپ جانتے نہیں وہ شمشیر ہے۔ ان کی بات کے دوران ہی شمشیر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو سب کو، ایک گڈ نیوز ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کیسی گڈ نیوز، تو کہتا ہے کہ میرا نکاح ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کس سے، کہتا ہے اسی سے، مہک سے، اور کس سے۔ تو یہ سن کے اس کی ماں باپ بہت حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کا باپ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا، تم جانتے ہو میں اس لڑکی کے کتنے سخت خلاف ہوں۔ تو یہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں اس سے محبت اتنی کرتا ہوں، میں نے سوچا ہے لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، میں اسی سے شادی کر رہا ہوں۔ پھر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا، سب رشتے ختم کر دوں گا تم سے اگر تم نے مہک سے شادی کی۔ لیکن شمشیر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے بہت سوچا اس بارے میں لیکن میں اسی سے شادی کروں گا، مجھے کوئی کسی بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر کہتا ہے ہاں تو مجھے نقصان بھی فائدہ ہی لگ رہا ہے، خیر میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں پرسوں مہک سے نکاح کر رہا ہوں، تو آپ سب لوگ اس میں شرکت کر لیں۔ یہاں جو ہے شمشیر کی بھابھی وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کا شوہر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں تم جا رہی ہو، وہ کہتی ہے ہاں یہ گھر چھوڑ کے، کیونکہ تمہارا بھائی اس لڑکی کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے اور اس کو کوئی فیملی اسٹیٹس کا کوئی خیال نہیں ہے، میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کیوں، کہتی وہ اس سے شادی کر رہا ہے۔ تو یہ بہت حیران ہوتا ہے، اس کو بھائی سن کے کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کی بیوی بولتی ہے دیکھ لیتے ہیں ایسا ہوگا کہ نہیں۔ پھر شمشیر کی ماں اس کو سمجھانے آئے گی لیکن وہ کہتا ہے میں کسی کی کوئی بات نہیں سمجھوں گا، اس لیے آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں، کوئی بیکار ہے یہ سب کہنا، اتنے میں ہی اس کا بھائی بھی ہے وہ بھی آ جائے گا، وہ کہے گا یہ میں کیا سن رہا ہوں، کہتا ہے بس آپ کی کمی تھی، آپ بھی آ گئے ہیں، میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا، میں نے باہر اپنے کریڈٹ کارڈ اور گاڑی وغیرہ رکھ دی ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے سب کچھ رکھ دی، میں کچھ بھی لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کا بھائی اس کو بولتا ہے کہ تمہاری جو بھابھی ہے وہ بھی گھر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ ان کو کہیں کہ آپ پرسوں گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں جائیں گے، ان کو منانا بہت آسان ہے، خیر فی الحال آپ لوگ مجھے سب تنگ نہ کریں کیونکہ میرا پرسوں نکاح ہے اور مجھے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کے جو ہے شمشیر چلا جاتا ہے وہاں سے، اس کی ماں اور جو بھائی ہے وہ بس یہی کہ اب ہم کیا کریں گے۔ مہک کی ماں آ کے کہے گی اپنے شوہر سے کہ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم یہاں پہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ کیوں تمہاری بہن نے تمہیں کچھ کہا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں۔ یہاں پہ پھر مہک آ جاتی ہے اور مہک بولتی ہے کہ بابا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شمشیر سے شادی کر لیتی ہوں۔ تو وہ اس کا باپ کہتا ہے کیوں، ایسا کیوں، تو میری اولاد ہو، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم سب کی جان بچانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے صرف یہ ایک واحد حل ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تو کہتی ہے نہیں،
میں اسے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، ہم سب کو بچانے کا صرف ایک یہ واحد حل ہے۔ یہ کہہ کر مہک جو ہے وہ کمرے سے بس چلی جاتی ہے۔ پھر جو ہے یہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور شادی کی تیاریاں کرنے کے لیے لسٹ وغیرہ بناتا ہے، تو دیکھتے ہیں مولوی، کرائے کا گھر، سب کچھ ہو گیا۔ تو اس کا دوست بولتا ہے کہ تم آج بہت خوش ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ مہک خوش نہیں ہے، تم زبردستی اسے شادی کرو۔ تو وہ اسے کہتا ہے آج تو میرا موڈ نہ ہی خراب کرو۔ اتنے میں ہی مہک کی کال آ جاتی ہے اور شمشیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ مہک نے اسے پہلی دفعہ کال کی ہے۔ تو پھر اٹھ کے جاتا ہے مہک کی کال سننے، تو مہک اس کو کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سن کے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے جب تم چلی گئی تھی میں نے تمہیں ڈھونڈا اتنا زیادہ، تو تمہارے ساتھ ایسے کبھی نہ کرنا۔ میں کہتی بس میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں ان کو کبھی بھی زندگی میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم بس مجھ سے شادی کر لو۔ کہتا ہے کہ میرا تم سے وعدہ ہے اور میں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر اس کی بھابھی ہے وہ بولتی ہے کہ آپ کیسے اس کی شادی ہونے دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی کتنی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ تو پھر اس کا بھائی بھی بولتا ہے تارا کہ اگر آپ اس سے بزنس سے بے دخل کر دیں گے تو آپ کی بزنس کتنا خراب ہو جائے گا۔ اتنے میں ہی اس کی ماں بولتی ہے کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں اپنے بیٹے کو بے دخل نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر شمشیر بھی انٹر ہو جاتا ہے۔ پھر شمشیر کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا باپ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے، تو میں سب کو فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ تو ایک دم سے تارا اور اس کی بیوی حیران ہو جاتے ہیں اور اس کی بیوی غصے سے اوپر جا کے دروازہ بہت زور سے بند کر دیتی ہے۔ اب شمشیر کی ماں بھی خوش ہے کہ چلو اس کا باپ مان گیا، لیکن وہ حیران بھی ہے۔ شمشیر خوشی سے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ بے شک مجھے اپنی اصول اور روایت جو ہے اپنی جان سے بڑھ کے رہی ہے، لیکن اس چیز کا میں نے کیا کرنا جب میرا بیٹے کی خوشی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو شمشیر ہے وہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ جو میرے بیٹے کی خوشی ہے میں اس کی خوشی کے اوپر سے وار کے دے دوں ایسے چیزیں۔ تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایسی خوشی میں جو ہے وہ اپنے باپ کے گلے لگتا ہے۔ پھر جو ہے اس کی ماں پوچھے گی اس سے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ وہ کہتا ہے اگر تمہیں سمجھ آنے لگی تو خیر یہ بتاؤ کہ کیا تم اس فیصلے سے خوش نہیں ہو؟ تو وہ کہتی کیوں نہیں خوش، میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا خوش ہے، میں ویسے بھی اسے الگ تو نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں اس کی خوشی میں بہت خوش ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکی اگر جب یہاں پہ آئے گی تو ہم لوگوں جیسی ہو جائے گی بالکل، میں اس کو ویسا کر دوں گی، تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے جاؤ تم اب شادی کی تیاری وغیرہ کرو۔ پھر جو ہے اوپر اس کی شمشیر کی جو بھابھی ہے وہ بہت غصے میں اپنے گھر کال ملاتی ہے اور اپنے شوہر کی بات کرواتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ لڑکی میرے مقابلے میں کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی، مجھے کتنے زہر لگتے ہیں غریب لوگ۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ جو تارا کے گھر میں بالکل بھی نہیں چلتی ہے، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ پورے گھر کا باپ ہے، تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میری چھوٹی بہن صوفیہ وہ بھی کتنا پسند کرتی ہے شمشیر کو۔ پھر یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے بابا صاحب کے پاس، اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے اب تم میرے پیچھے بالکل بھی نہ آنا۔ جب وہ بابا صاحب کے پاس جاتی ہے تو انہیں کہتی ہے کہ آپ کی تو خاندان کے لوگ مسالے دیتے ہیں، تو آپ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ میں بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، کہتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز عورتوں کو سمجھانا ضروری نہیں سمجھتا میں۔ تو کہتی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہتے ہیں میں مطلب کسی کی دھمکی میں نہیں آتا، تو تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر لو۔ پھر جو ہے بابا صاحب اس کو کہتے ہیں اب تم کمرے میں چلی جاؤ اور دھیان رکھنا کہ اب دروازے کی آواز بالکل نہ آئے جب تم کمرے کا دروازہ بند کرو، کیونکہ میں اپنا فیصلہ چینج نہیں کروں گا۔ پھر وہ غصے سے چلی جاتی ہے اور یہاں شمشیر بہت ہنس کے کہہ کے لگا کے اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میں کوئی عزت نام کی چیز ہے؟ اس نے تمہارے ماں کو بے عزت کیا، تمہارے پاپا کو گالیاں دی، اور
میرے منہ پہ، یعنی کہ تمہارے بھائی کی جو بیوی ہے اس کے منہ پہ گلاس پانی کا پھینکا ہے، لیکن تم میں کوئی غیرت ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس میں کیا بات ہوگی، یہ سامنے میرے گلاس پڑا ہوا ہے، آپ اٹھائیں اور میرے منہ پہ پھینک دیں تو آپ کا حساب برابر ہو جائے گا۔ پھر وہ اس سے اتنی بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، چلی جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں، ہم کمرے میں جا کے بات کرتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، میں بس اب اس گھر سے جا رہی ہوں، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں پاگل ہو چکی ہوں۔ تو اس یہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تم بالکل اچھا نہیں کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب میں کیا اچھا نہیں کر رہا، میں تو بہت اچھے سے گیم کھیل رہا ہوں۔ تو کیونکہ وہ اپنی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، وہ مذاق میں ان سب کو ٹال دیتا ہے۔ پھر اس کا بھائی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے غصے سے، اور پھر بس دیکھیں اپنے بھائی کی سب باتوں کو اگنور کر رہا ہے۔ پھر جو وہاں پہ یہ اپنے باپ سے بولے گا کہ آپ میرے سے کیوں ناراض ہیں، مجھ سے کیوں نہیں بات کریں، میں مہک کو پسند کرتا تھا تو میں نے اسے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن وہ لڑکا جو ہے شمشیر وہ بالکل پاگل ہے، وہ واقعی میں مجھے مار دیتا ہے اس لیے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے تم نے مجھے یا میرے بھائی کو کسی قابل چھوڑا ہے؟ تو اس کی ماں آ کے کہتی ہے بہت اچھا ہوا ہے، اچھا ہوا وہ اس محلے سے چلے گئے ہیں، کیونکہ سکون ہو گیا، ورنہ آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا تھا اور سب محلے والے دیکھتے تھے، اب ہم سب سکون میں ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں یہاں سے۔ پھر یہ لوگ باہر آتے ہیں گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ وہ مہک لوگ واپس آ گئے ہیں۔ تو اس کا جو باپ ہے وہ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو مہک کا باپ کہتا ہے کہ بھائیوں میں کیسی ناراضگی اور معافی، ہم اندر جا کے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اب وہاں پہ بھی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے ہم آگے، تو یہ کہہ کے وہ لوگ کب اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو شمشیر ہے اس کا بابا آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ تارا بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے سے تو کوئی کام نہیں ہو رہا، اگر شادی ہوئی یہ والی تو میری بیوی چلی جائے گی، آپ جانتے ہیں۔ تو وہ اس کا باپ کہتا ہے کبھی کبھار بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی گھاٹے کے سودے یا قربانی دینی ہی پڑتی ہے، تو ابھی تم میرے لیول تک نہیں پہنچے کہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مہک اوپر اپنے چھت پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا کزن جو ہے وہ آ جاتا ہے چھت پہ اور کہتا ہے کہ کیا میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اب مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے تمہارے پاس بیٹھنے کی۔ تو وہ بیٹھتا ہے، اسے باتیں کرتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا بس تم باتیں ہی کر سکتے ہو۔ تو اس سے بہت خفا ہے، پھر وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ میرا کل نکاح ہے شمشیر سے۔ سن کے وہ بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کیا تم پاگل ہو، تم اس سے کیوں نکاح کر رہی ہو؟ تو اس کو اسی طرح باتیں چیتے کہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ بس اب یہی راستہ ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو بس اب ان دونوں کے بیچ میں یہی بات چیت چل رہی ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ اس کا کزن جو ہے وہ بہت شوق میں چلا جاتا ہے، حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیسے مان گئی۔ تو میں یہ ساری باتیں کہہ کے چلی جاتی ہے واپس نیچے جاتی ہے تو دکھتی ہے کہ اب اس کا باپ جو ہے یعنی کہ مہک کا جو چاچو ہے وہ اور اس کے ابو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بتاتا ہے کہ مہک جو ہے اس کا نکاح ہے۔ تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ تو خودکشی کے برابر ہے۔ کہتے ہیں نہیں میری بیٹی کی زندگی بچ جائے گی۔ پھر اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں وہ لوگ تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ وہ زندہ تو بچ جائے گی، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو میرے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے اور کل نکاح کس ٹائم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نکاح کس ٹائم ہے، جب پتہ لگے گا تو تمہیں بتا دوں گا، اور ہمیں ابھی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارا شکریہ۔ پھر یہ سن کے وہ بھی چلا جاتا ہے گھر، اور مہک کا باپ اس طرح پریشان ہے۔ اور اب یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا، اب اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔